اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، ماشاءاللہ حسب معمول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، اور یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ، اور اس میں جو ہم بات کر رہے ہیں حضور کی، وہ کیوں کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر بہتری لا سکیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، وہ کیا ہیں، اور انہوں نے ہمیں کیا سبق دیا، اور کیسے ہم زندگی گزاریں، یہ سب کچھ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ اور اسی زندگی کو بیان کرنے کے لیے ARYQ TV نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے ربیع الاول شریف میں، اور وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں۔ آج ہم بات کریں گے، وہ بڑی خوبصورت بات ہے، ویسے ساری باتیں خوبصورت ہیں، کہ سچ ہے کیا، ہم سچ کیوں بولتے ہیں، اور سچ کا فائدہ کیا ہے۔ چلیں اب میں آپ سے سوال کروں گا، کیونکہ بعد میں آپ مجھ سے کریں گے، سچ کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ سچ جو بولتے ہیں اس کا فائدہ ہے؟ کون جواب دیں گے آپ میں سے؟ آپ دیں گے جواب۔ وہ ہمیں آخرت میں بھی کام آتا ہے اور اپنی زندگی میں بھی کام آتا واہ ہے۔ ماشاءاللہ، کیا زبردست بات کہی ہے بچی نے، کہ سچ بول کر دنیا کا بھی فائدہ لیجئے اور آخرت کا بھی فائدہ۔ سچ بولنے والا جو شخص ہے، کیا وہ کبھی مشکل میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ سچ بولنے والے کو سب سے بڑا فائدہ کیا ملتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور اسے دنیا میں وہ آخرت میں نیکیاں ملتی ہیں۔ ملتی ہے، اور یہاں بھی عزت ملتی ہے۔ جی، اور اسی وجہ سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان میں جیلسی تھی، حسد تھا، کینہ تھا، اور ان میں اپنا معاشرتی اعتبار سے بڑائی کا ایک عنصر تھا کہ ہم بہت بڑے، ہم بہت بڑے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کم تھوڑی تھے۔ جس گھرانے میں وہ پیدا ہوئے وہ بنی ہاشم کا گھرانہ تھا، اور جو عرب کا زمانہ، عرب کے قبائل، عرب کے لوگ تھے، وہ اس گھرانے کی عزت کرتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخالفتوں کے باوجود بھی وہ جو لوگ تھے مخالف، وہ کیا کہا کرتے تھے؟ صادق اور امین۔ صادق اور امین کیا مطلب ہوتا ہے صادق اور امین کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ کیوں پکارتے تھے؟ اس لیے کہ وہ سچ بولتے تھے، اور ہمیشہ وہ اگر کوئی شخص اپنا کوئی چیز رکھوا دے تو وہ خود استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ امانت، یعنی کسی کو جو کچھ بھی اس نے رکھوایا واپس کرنا ہے تو پھر اس کو سنبھال کے رکھتے تھے اور واپس کر دیتے۔ اس لیے کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سچے ہیں اور سب سے زیادہ چیزوں کی کیئر کرنے والے ہیں، کیئر ٹیکر تھے، بہترین خیال کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، آپ ایک بات جانتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو بات چیت کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو اور آخرت کو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں یہاں سب مل کر، اور ARYQ TV کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے اور اپنے بڑوں کی تربیت کیجئے، اور ہم اپنے آپ کی تربیت کریں، تاکہ کل جب ہم واپس جائیں تو ہم اس اعتبار سے کم از کم مطمئن ہوں کہ ہم نے سچ بولا ہے، دین پر عمل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اور اللہ سے ہمیشہ دوستی کا جو اظہار و تعلق کا اظہار کیا ہے وہ سچ بول کر کیا ہے، کیونکہ ہم دین اسلام پر قائم ہیں۔ بھئی یہ بتائیے آپ مجھے کہ دین پر قائم رہنے کے لیے سچ بولنا کیوں ضروری ہے؟ سب کو پہنچتا ہے، کیسے؟ کیونکہ ہم اپنے لیے سچ بولتے ہیں اور دوسروں کے لیے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بھی سکون ہوتا ہے اور اور دوسروں کو بھی۔ آپ نے ایک بات محسوس کی ہوگی کبھی کبھی کہ اگر کوئی ایک بچوں، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، گھر میں آپ نے کوئی جھوٹ بول دیا، خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کہہ دی جو جھوٹی تھی، اب رات بھر پریشان ہو کے امی ابو کو اگر پتہ چل گیا یا کسی دوست کو پتہ چل گیا تو کتنی بری بات ہے اور کتنی بے عزتی ہوگی۔ ہوتا ہے اس طرح یا نہیں ہوتا ہے؟ رات بھر ڈپریشن میں رہتے ہو نا، لیکن سچ بولنے والا ڈپریشن میں نہیں رہتا، سچ بولنے والا خوش رہتا ہے، اور چہرے پہ اس کے ہمیشہ خوشی رہتی ہے۔ کیوں خوشی رہتی ہے؟ کیونکہ وہ اندر سے بھی خوش ہے اور باہر سے بھی خوش ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات یہ بتلائی ہے۔ ویسے تو ساری باتیں ان کی سبحان اللہ بڑی پیاری ہیں، بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں حضور کی، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ سچ بول کر انسان جب زندہ رہتا ہے
تو اس کے چہرے پر کبھی پریشانی نہیں ہوتی, اس کو نیند سکون کی آتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ کیا کہا. جو جھوٹا ہوتا ہے نا, جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو کتنی باتیں یاد رکھنا پڑتی ہیں. میں نے یہ کہا تھا, میں نے تو امی سے یہ کہا تھا, اچھا ابو سے میں نے یہ کہا تھا, اچھا وہ فلاں جاننے والے ان سے کہا. یاد رکھتے رکھتے وہ مر جاتا ہے بیچارہ. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بتاؤ؟ اور جو سچ بولتا ہے, جب بھی پوچھ لو, نیند سے اٹھا کے بھی پوچھ لو, تو وہ سچ ہی بولے گا. کیوں؟ کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو پتہ ہی چلا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے ہمیں قرآن پاک میں, وہ ذرا ذہن میں رکھیں. اللہ نے کیا حکم دیا ہمیں؟ کونو مع الصادقین, کونو مع الصادقین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ تو اللہ کا حکم ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے. جو جھوٹ بولتے ہیں اگر آپ ان کے جھوٹ کا حصہ بنیں گے تو جتنا گناہ جھوٹ بولنے کا اس کو ہے اتنا ہی آپ کو بھی, جتنی مصیبت اس کی وجہ سے آئے گی اتنی ہی آپ کو بھی بھگتنا ہوگی. اور پھر کل قیامت کے دن بھی سوال ہوگا کہ بھائی اس نے جھوٹ بولا تھا, آپ نے کیوں ساتھ دیا اس کا. اسی لیے اللہ نے یہ فرمایا کونو مع الصادقین, کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے. اچھا جو سچے ہوتے ہیں نا, جو سچے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے, جو کسی کو برا نہیں بولتا, کوئی چغلی نہیں کھاتا, برائی نہیں کرتا, کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا, کوئی مذاق نہیں اڑاتا, اور جو رزق کھاتا ہے وہ حلال کھاتا ہے. یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا. تو پھر اللہ ان کو کیا بنا دیتا ہے؟ ولی بنا دیتا ہے. اور جب ولی بن جاتا ہے تو پھر یہ شخص بہت سکون سے رہتا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ ایسے شخص کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور جب دعا کرتا ہے تو پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہ جب سچ بولتا ہے تو اس کی زبان میں برکت ہوتی ہے. جو ہاتھ حلال کماتے ہیں بیٹا, پاکیزہ رزق کماتے ہیں, ان کے ہاتھ بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں نا. تو پھر جب یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ برکت دیتا ہے نہیں دیتا گھر میں؟ آپ لوگ بتائیں ہاں یا نہ کریں, کرتے نا. تو اسی لیے جو سچ بولتا ہے, جو سچا ہو گیا, تو اس کی زبان میں برکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو پھر جب سچ بولتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. آج دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہماری؟ مشکل کیوں ہو رہی ہے دعاؤں میں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ مت بولو, ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رزق حلال کماؤ. اپنے ہاتھوں سے ہم بری چیزیں کر رہے ہیں, خرابیاں کر رہے ہیں, اور ہاتھوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں, زبان سے گالیاں دے رہے ہیں, دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں, چغلی کر رہے ہیں. بچوں میں بھی ہو رہا ہے نا, یہ عادتیں آ رہی ہیں, ہم بڑوں سے بچوں میں آ رہی ہیں اور بچوں سے پھر آگے جائیں گی. تو آج ہم یہ عہد کریں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہے کچھ بھی ہو, ہمیں غلط کام نہیں کرنا, اپنے ہاتھ سے کسی کو مارنا نہیں ہے, اس ہاتھ کو مدد کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے, دوسرے کی مدد کرنی ہے. تو جب ہم سچ بولیں گے زبان میں برکت ہوگی, ہاتھوں کا صحیح استعمال کریں گے تو دعاؤں میں برکت ہوگی, زبان میں برکت ہوگی. اور سب سے بڑی بات سچ بولنے کی جو فائدہ ہمیں پہنچتا ہے وہ یہ کہ جھوٹ بول کر سکون نہیں آتا, سچ بول کر سکون آتا ہے. کیسے سکون آتا ہے؟ کہ آپ نے سچ بول دیا, اب آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, نو ٹینشن, ٹینشن فری. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, زبردستی یہ کپڑا بہت اچھا ہے یہ لے لو, ارے جناب یہ تو چیز بڑی زبردست ہے بس اس کو خرید لو. جھوٹ بول رہے ہیں. اور بیٹا کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ زبان کا غلط استعمال, قسمیں کھاتے ہیں. ایک تو جھوٹ بول رہے ہو, پھر تم قسم بھی کھا رہے ہو. تو مسلمان نہ قسمیں کھاتا ہے, نہ جھوٹ بولتا ہے, اور نہ دھوکہ دیتا ہے. تو اب یہ جھوٹ بولنا, باتوں میں بہت زیادہ کسی کو اٹریکٹ کرنا, اپیل کرنا, زبردستی متاثر کرنا, تو اس کی بنیاد کیا بنی؟ جھوٹ. اور جھوٹ کیا ہے؟ گناہ ہے. اللہ کو ناراض کرنا ہے اگر تو جھوٹ بولتے رہیے, تہمت لگاتے. تو اللہ کا شکر الحمدللہ ہم میں سے کوئی ناراض تو نہیں کرنا چاہتا. کرنا چاہتا ہے کوئی؟ اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا چاہتا ہے. تو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں, ہے بیٹا, زندگی کا حصہ بنا لیں. اور حصہ کیسے بنائیں گے؟ زور سے بولیے, سچ بولنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, اور زبان کو سچ کے لیے استعمال کرنا ہے. دیکھو نا, جس زبان سے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں,
जिस ज़बान से हम कुरान पढ़ रहे हैं, जिस ज़बान से हम दुआ कर रहे हैं, तो अगर वो ज़बान ही सच्ची ना हो तो बरकत होगी कभी? जैसे मिसाल तौर पे एक पानी का गिलास आपने ले लिया, उसमें दूध रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, अब आपको पीना है। कोई आदमी आकर उसमें इंक डाल दे, काली इंक यूं डाल दे दूध में, आप पिएंगे? नहीं पिएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही आपकी ज़बान पाक है, अब इससे आपने गाली दे दी, इससे आपने झूठ बोल दिया, इसको आपने गलत इस्तेमाल कर लिया, तो ऐसे हो गया जैसे सफ़ेद दूध के अंदर आपने काली इंक डाल दी, तो फिर कहाँ से उसकी तासीर होगी? तो बेटा ज़िंदगियों के अंदर एक बात याद रखें, हमें ज़िंदा रहने के लिए अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, कुरान हमारे पास है, और कुरान ने कहा कूनू मा सादिकीन, कि सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ होने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि हम अपनी ज़बान को, अपने हाथ को, अपने आप को अल्लाह के लिए, नबी के लिए और प्यारे नबी की जो सच्ची बातें हैं, प्यारी बातें हैं, उनको आम करने के लिए इस्तेमाल करें। तो ये तो हो गया हमारा वो हिस्सा जिसमें हम लोग मिलकर बातचीत करते हैं। अब वो हिस्सा आएगा इंशाअल्लाह ताला कि जिसमें आपके सवालात होंगे और फिर जवाबात होंगे, और हमें तेज़ी के साथ सबसे सवाल करना है। ठीक है, तैयार हैं आप लोग माशाअल्लाह? और सवाल करना कुरान करीम में आया है कि जो लोग सवाल करते हैं ना, फसलू अन अहले ज़िक्र, कि जो लोग जानते हैं उनसे सवाल करो। तो मैं तो खैर नहीं जानता इतना, सीधी बात है, मैं भी ऐसे ही हूँ, ज़्यादा तालीम नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह ने जो भी थोड़ा बहुत इल्म दिया है उसके तहत अपने बच्चों तक पहुँचा रहा हूँ, हमारे बहन भाइयों तक, इस ARYQ TV के ज़रिए, ताकि हम अपनी तरबियत करें और रबीउल अव्वल में ये वादा करें कि जब रमज़ान आएगा तो उसके अंदर हम कोई चीज़ गलत नहीं बेचेंगे, ख़राबी नहीं करेंगे, ज़बान को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, और फिर पूरी ज़िंदगी प्यारे नबी की प्यारी बातों में बसर कर देंगे। जी जनाब, सवाल। जी बेटा। सच बोलने वाले की हमेशा जीत क्यों होती है? सच बोलने वाले की हमेशा जीत क्यों होती है? इसलिए बेटा जीत होती है कि सच्चों के साथ अल्लाह है। सवाल। सच बोलना क्यों जरूरी है? सच बोलना इसलिए जरूरी कि इससे अल्लाह राजी होता है, नबी राजी होता है, और माशरे में इज्जत होती है। जी बेटा। हमें सच बोलने से क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा फायदा ये होगा, अल्लाह नबी राजी है, और फिर आपकी इज्जत होगी कि ये बच्ची बहुत सच्ची है। झूठ बोलने के क्या नुकसान आता है? झूठ बोलने का सबसे बड़ा नुकसान है कि ऐसे आदमी की कोई इज्जत ही नहीं होती, कोई उसको अच्छा समझता ही नहीं है। जी बेटा। हमें सच क्यों बोलना चाहिए? इसलिए बोलना चाहिए सच कि हम मुसलमान हैं, दीन पर कायम है, और सच बोलकर खुद भी खुश रहेंगे, माशरा भी खुश रहेगा। जी बेटा। हमें किसी से झूठ बोलना चाहिए? बिल्कुल हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह नाराज हो जाएगा। आप चाहती हैं अल्लाह नाराज हो जाए? तो कोई भी नहीं चाहता अल्लाह नाराज हो, इसलिए हमें सच बोलना है। जी बेटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बोलने पे इतना जोर क्यों दिया है? इसलिए सच बोलने पर जोर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत है कि जिन्होंने सच की बुनियाद पर पूरे इंसानों को, जहनों को तब्दील कर दिया, क्योंकि सच से ही इज्जत है। जी बेटा। अगर हम सच ना बोले तो क्या आखिरत में हमें इसकी सजा मिलेगी? बिल्कुल बेटा मिलेगी, क्योंकि सच बोलने का कहा गया। अगर हम झूठ बोलेंगे तो फिर सजा मिलेगी, गुनाह है ना। जी बेटा। हम सच क्यों बोलते हैं? हम सच इसलिए बोलते हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, और अल्लाह से हम प्यार करते हैं, तो हम जब अल्लाह से प्यार करते हैं तो उसकी बात को भी मानते हैं ना। जी आप बोलें। हमें क्या अपनी टीचर से भी सच बोलना चाहिए? बेटा अपने टीचर से भी बोलना चाहिए, अम्मी से भी बोलना चाहिए, अब्बू से भी, बहन भाइयों से भी, घर वालों से भी, हर एक से भी, और अपने आप से भी सच बोलना चाहिए। ठीक है, हाँ माशाल्लाह। जी बेटा आप सवाल कीजिए। सच की क्या अहमियत है? सच की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हुक्म दिया है, और जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया ज़िंदगी के अंदर तो हमें अमल करना है। और हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम सच बोलकर अपनी ज़िंदगी को मुतमईन करें। और एक बात ही अर्ज़ करता चलूँ अपने उन बहन भाइयों के लिए जो अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, हम सब उम्र के इस हिस्से में हैं, कि याद रखिए कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम ज़िंदगी को गुजार जाएँ। ज़िंदगी का मकसद ये है कि ये जो औलाद है, ये सदका जारिया है, इनको सच सिखलाएं, सच के साथ ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखलाएं, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब हम लौटें और रब जब हमसे पूछे तो हम कहें रब हमारे पास कोई अमल नहीं है, लेकिन औलाद हमने नेक छोड़ गए जिसने दीन पर अमल करके सच को अपनी ज़िंदगी का शियार बनाया। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे बहन भाइयों, हमें अपने आप से वादा करना है कि हम सच के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, सीरत मुस्तफ़ा पर अमल करेंगे, और सिर्फ एक महीना रबीउल अव्वल का नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी रबीउल अव्वल के इस पैगाम को सीने से लगाकर ज़िंदगी बसर करेंगे। अल्लाह ताला हमें सच वालों में शामिल फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।